بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی عوف بن خزرہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا نکاح مشہور صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے آدمی تھے۔ بڑھاپے کی وجہ سے مزاج میں تیزی آ گئی تھی اور طبیعت پر خشونت کا غلبہ ہو گیا تھا۔ معمولی بات پر مشتعل ہو جاتے تھے اور قدم قدم پر تشدد پر اتر آتے تھے، یعنی چڑچڑا پن جو بڑھاپے کا خاصہ ہے ان پر حاوی ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ کسی بات پر بیوی سے ناراض ہوئے اور غصے سے مغلوب ہو کر زبان سے یہ لفظ نکال دیا کہ انتی علیہ کظہر امی، یعنی تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ دور جاہلیت میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ جو شخص بیوی سے خفا ہو کر یا کسی اور وجہ سے ایک مرتبہ بیوی سے زہار کر لیتا، یعنی اسے اپنے لیے ماں کی طرح حرام قرار دے لیتا، وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی اور ازدواجی تعلقات منقطع ہو جاتے تھے۔ اب نہ وہ اس کی بیوی رہتی تھی اور نہ وہ اس کا شوہر رہتا۔ جب خفقی کے آثار دور ہوئے تو بے حد نادم اور انتہائی پریشان ہوئے۔ بیوی سے ہم کلام ہونا چاہا تو جواب ملا، اگرچہ آپ نے مجھے طلاق نہیں دی ہے، تاہم جب تک اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم نہیں صادر فرمائیں گے میرے آپ کے باہمی علائق حرام ہی ٹھہریں گے اور میں آپ سے کوئی راہ و رسم نہیں رکھوں گی۔ اب معاملے کو سلجھانے کی صرف یہی ایک صورت باقی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور جو الفاظ زبان سے نکال چکے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلے کی استدعا کریں۔ انہوں نے بیوی سے کہا، مجھے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے اور آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس طرح جاؤں اور کیا کہوں؟ تم ہی جاؤ، ممکن ہے اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے دوبارہ بحالی تعلقات کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئیں اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے آنے کی وجہ دریافت کی تو بولیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو معلوم ہے اور جو میرے شوہر ہیں چچا زاد بھی ہیں اور مجھے بہت ہی محبوب ہیں۔ ان کی تیز طبع، تند مزاجی اور ذوق سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ انہوں نے غصے کی حالت میں مجھے ایسی بات کہہ دی ہے جو میں حلفیہ کہتی ہوں کہ طلاق نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے انتی علیہ کظہر امی کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تو تم اس پر حرام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت صدمہ ہوا اور بڑی لجاجت اور منت سماجت کے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑتی رہیں اور اس بات پر اصرار کرتی رہیں کہ ان الفاظ میں طلاق نہیں کہا جا سکتا۔ پھر وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا مانگی، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تجھ سے اپنی سب سے بڑی تکلیف اور اپنے شوہر اوس کی جدائی کے رنج و احساس کی شکایت کرتی ہوں۔ اے اللہ، جو چیز ہمارے لیے تیری رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر فرما دے۔ میں ایک بے بس اور ناتواں عورت ہوں اور تیرے ہی فضل و کرم کی طلبگار ہوں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو اور اللہ سے دعا کا یہ منظر اس قدر دردناک تھا کہ میری اور میرے گھر کے تمام افراد کی ہمدردیاں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہو گئیں اور اس کی تکلیف سے متاثر ہو کر بے اختیار ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کیفیت پر ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسرت کے لہجے میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، خولہ، اللہ کی طرف سے ابھی تمہارے متعلق فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ وقت پہلے سے بھی زیادہ نازک تھا۔ وہ یاس و امید کی کشمکش میں مبتلا تھیں۔ خطرہ تھا کہ اوس کے یہ الفاظ طلاق کے حکم میں آ جائیں اور تفریق و جدائی کا حکم صادر ہو جائے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بے تابی کے عالم میں بیٹھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھائی۔ آپ کے لبوں پر تبسم کھل رہا تھا۔ دیکھ کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امید بندھی اور جذبات میں مسرت سے کھڑی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر تک یہ آیت پڑھی جو ابھی ابھی بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ قد سمع اللہ قول التی
तुजादिलुका फी ज़ौजिहा इला आखिरिल आया। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस औरत की बात सुन ली जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने शोहर के बारे में झगड़ रही थी। चूंकि हजरत खौला रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने शोहर औस रजी अल्लाह तआला अन्हु के मसले पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा किया था और शोहर के अल्फाज को तलाक से ताबीर करने से मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार इख्तिलाफ किया था। इसलिए इस सूरत का नाम भी मुजादला और इसका आगाज इन्हीं अल्फाज से हुआ। इस सूरत मुबारका की रूह से हजरत खौला रजी अल्लाह तआला अन्हा का यह खतरा दूर हो गया कि इनके शोहर के अल्फाज तलाक के मफहूम में आते हैं। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका मुजादला और झगड़ा सुनकर जो हुक्म नाज़िल फरमाया, इसमें इन अल्फाज को हुक्म तलाक में नहीं माना गया था। और चूंकि अल्फाज इस लबो लहजा से हटे हुए थे जिससे एक शोहर बिलअमूम बीवी को खिताब करता है, इसलिए शोहर पर कुछ कफारा और जुर्माना ऐद किया गया। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खौला रजी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, खौला जाओ और अपने शोहर से कहो कि एक लोंडी या गुलाम आजाद करें। हजरत खौला रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसे आजाद करें? बाखुदा उनके पास ना कोई गुलाम है, ना ही लोंडी, और ना ही मेरे सिवा उनका कोई खादिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो मुसलसल 60 रोजे रखें। हजरत खौला रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, वल्ला वो इसकी ताकत नहीं रखते, वो बहुत ही कमजोर आदमी हैं, दिन में थोड़ी थोड़ी मिकदार में कई कई बार खाते हैं, ना ही भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, न प्यास। ज़ोफ़े जिस्म के साथ उनकी बिनाई भी जवाब दे रही है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर 60 मसाकीन को खाना खिलाएं। हजरत खौला रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, हजूर वो गरीब और नादिर आदमी हैं, उनसे तो ये भी मुमकिन नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा उनसे कहो कि मुंज़िर बिन कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुला लाएं और उनसे खजूरें लेकर 60 मिस्कीनों पर सदका कर दें। हजरत खौला रजी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करके रुखसत हुई। घर पहुंची तो दरवाजे पर शोहर को मुंतज़िर पाया। बेताबी से पूछा, कहो खौला क्या हुआ? जवाब दिया, आप खुश नसीब हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है कि मुंज़िर बिन कैस को साथ लेते आओ और उनसे खजूरें लेकर 60 मसाकीन में सदका करो। चुनांचे ऐसा ही हुआ और हजरत औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी इस कसम या ज़िहार का कफारा अदा कर दिया।